حدیث مبارکہ میں ایک انسان کا ذکر کیا گیا کہ جو بہت بڑا گنہگار تھا اور بیچارہ اللہ تبارک و تعالی کی شان اور صفات سے ناواقف تھا اور اعمال بھی اس کے اچھے نہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا بوقت موت اتنا خوف طاری ہوا اس پہ کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک بہت بڑی جاہلانہ غلطی کی۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک نے اس بندے کو اپنے خوف کی وجہ سے اس جاہلانہ غلطی کے باوجود بخش دیا اور معاف فرما دیا۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرف رجل علی نفسہ، کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنے اوپر بہت بڑی زیادتی کی اور ظلم کیا اور غفلت کی زندگی گزاری، لیکن فلما حضرہ الموت، جب موت قریب آئی اس کے تو اوصى بنیہ، اس نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو کہ اذا مات، جب وہ فوت ہو جائے، مر جائے، فحرقوہ، تو اس کو جلا دینا، جلا کر اس کی جو راکھ ہو، ثم اذروا نصفہ فی البر ونصفہ فی البحر، اس کی آدھی خاک کو خشکی کے اندر پھیلا دینا اور آدھی خاک کو سمندر میں بہا دینا۔ فواللہ لئن قدر اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کی قسم، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو لیعذبنہ عذابا، البتہ وہ عذاب دے گا اس کو ایسا عذاب لا يعذبہ احدا من العالمین، کہ نہ وہ عذاب دے گا کسی ایک کو جہان والوں سے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا خوف اس کے دل پہ بوقت موت طاری ہوا۔ فلما مات فعلوا، بس جب وہ فوت ہو گیا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بیٹوں نے اسی طرح کیا، ما امرہم، جیسا کہ اس نے ان کو حکم کیا تھا۔ فامر اللہ البحر فجمع ما فیہ، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، سمندر نے جو کچھ اس میں تھا اس کی راکھ کا وہ جمع کر دیا۔ وامر البر، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا خشکی کو، فجمع ما فیہ، اس نے بھی جو کچھ اس میں تھا اس نے جمع کر دیا۔ ثم قال لہ، پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پوچھا لم فعلت ھذا، یہ تو نے کیوں کیا؟ قال، تو وہ کہنے لگا من خشیتک یا رب، اے میرے پروردگار، میں نے یہ تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کیا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ کہنے لگا وانت عالم، اور تو خوب جانتا ہے۔ فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بخش دیا۔ تو دیکھو خوف الہی، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا خوف کتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری زندگی جو آدمی
اللہ تبارک و تعالی کی شان سے ناواقف تھا، صفات سے ناواقف تھا، اعمال بھی اچھے نہیں تھے، لیکن بوقت موت اس پہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا خوف اور ڈر طاری ہوا۔ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اس نے اتنی بڑی جاہلانہ حرکت کی کہ مجھے جلا کر میری راکھ کو سمندر میں خشکی میں بہا دینا، خشکی میں پھیلا دینا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک نے اس کو معاف کر دیا۔ تو تقوی اور خوف یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کی طرف سے کہ جس خوش قسمت انسان کو نصیب ہو جائے۔ اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسند احمد کے اندر کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے لیے کہ انک لست بخیر من احمر ولا اسود، کہ تم کو اپنی ذات کے اعتبار سے نہ کسی گورے کے مقابلے میں بڑائی حاصل ہے اور نہ کسی کالے کے مقابلے میں بڑائی حاصل ہے، الا ان تفضلہ بتقوی، البتہ تقوی یعنی خوف خدا کی وجہ سے تم کو کسی کے مقابلے میں یہ بڑھ سکتے ہو اور فضیلت پا سکتے ہو۔ تو تقوی بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے سب سے باعزت اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک سے ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اسی لیے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لما بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھیجا ان کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے الی الیمن، یمن کی طرف، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف ان کو بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے، تو خرج معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے ساتھ نکلے، یوسی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وصیت کرنے لگے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو، ومعاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، حضرت معاذ بن جبل سواری پر سوار تھے اللہ کے رسول کے حکم کی وجہ سے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ فلما فرغا، پر جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نصیحت دینے سے، حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت دینے سے فارغ ہو گئے، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، انک عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، کہ اے معاذ، بے شک اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، شاید کہ تیری میری ملاقات اس سال کے بعد پھر نہ ہو، وَلَعَلَّكَ، اور شاید کہ تو گزرے بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، میرے مسجد اور میرے منبر کے پاس سے۔ فبکا معاذ جوشا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات طیبہ کا تصور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پیغمبر کے فراق کے غم کے اندر رونے لگے۔ ثم التفت، اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے فاقبل بوجہی، اپنے چہرے کو نحو المدینہ، مدینہ منورہ کی طرف پھیرا، فقال، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میرے المتقون، متقی ہوں گے، من کانو، جو کوئی ہو،
وحیث کانوا، اور جہاں کہیں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا، بلکہ صراحتاً فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ جہاں کہیں ہوں اور جو بھی ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف بہت بڑی نعمت ہے جس انسان کو نصیب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات